حفاظ نظام محترم معظم مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اگر خاموش ہوں گے تب میں کچھ تقریر کروں گا، یا میری خاموش ہو جائیے، یا پھر اپنی سن دیجیے۔ الحمد لله ذي المجد والثناء والعز والبقاء والرفعة والعلا والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء امام المرسلہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ تعالی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم کا مزاج ٹھیک نہیں، یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ راتیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں میسر فرماتا ہے۔ اگر ہم بھیگتے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ حسین کے صدقے میں ہماری مغفرت کا پانی ہم پر پڑ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا، اور ہم نے مجلس سجا لی تو ہماری مجلس کامیاب ہو گئی، اس لیے فیضان حسین ہمیں مل گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اجازت ہو تو دو تین شعر میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ جو آپ اپنے ہاتھ لے کر آئیں وہی اٹھانا، اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔
آج ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم اپنے منہ کا استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بولنے کا، ذکر کرنے کا ہم سے کہا جاتا ہے تو پھر ہماری زبانیں نہیں نکلتی۔ آج ساری دنیا ہم پر قابض اس لیے ہے کہ آج ہماری تکبیر کے جو نعرے تھے ان میں وہ جلال نہ رہا جو ہمارے اسلاف کا جلال تھا۔ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا اس کا بولے ملکہ سے بڑھائی قسمت سے کبھی گزرے۔ اب جو مدینے میں رات گزارنا چاہتا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ قسمت سے کبھی گزرے ایک رات مدینے میں، قسمت سے کبھی گزرے۔ یہ خواہش میری نہیں بلکہ ہر عاشق کی خواہش ہے۔ آپ کی طرف سے میں سرکار کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ قسمت سے کبھی گزرے ایک رات مدینے میں، قسمت سے کبھی گزرے ایک رات مدینے میں، آقا کو سنائیں گے، آقا کو سنائیں گے، ارے ہم نعت مدینے میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مفتی تنویر قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور یہ سنانے سے مراد صرف میرا نہیں بلکہ ہر عاشق سنائے گا وہاں جا کر کے کہ آقا کو سنائیں گے ہم نعت مدینے میں، آقا کو سنائیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، جو روضہ رسول کا منظر ہوتا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ باد صبا جانتے ہیں؟ باد صبا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ نے شورا سے باد صبا سنی بہت ہوگی، لیکن کہتے کسے یہ کبھی سمجھا؟ باد صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو پورب سے پچھم کی طرف جاتی، یعنی ہمارے ملک سے مدینے جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سے جو مدینے جاتی اسے باد صبا کہتے ہیں، اور جو مدینے سے ہمارے پاس آتی اسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ ہمارے پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں باد صبا لے کر جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم، اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم، ارے بٹتی ہے نواسوں کی، بٹتی ہے نواسوں کی، خیرات مدینے نواسوں کی۔ اے باد صبا تجھ کو
شعر ملاحظہ فرمائے کہ سونا بھی نکلتا ہے پتھر بھی چمکتے ہیں پتھر بھی چمکتے ہیں سونا بھی نکلتا ہے شہروں سے بھی اچھے ہیں شہروں سے بھی اچھے ہیں ارے دیہات مدینے میں شہروں سے بھی اچھے ہیں دیہات مدینے میں قسمت سے کبھی گزرے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الفاتح صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بعد بھی آپ کو خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب کا خطاب سماعت کرنا ہے. یہ مبارک محفل شہید کربلا سوار دوش مصطفیٰ امام الاتقیاء حضرت امام حسین عالی مقام اور آپ کے تمام رفقائے سفر کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. توجہ رکھیں، میں نے قرآن مجید کی جس مبارک آیت کی تلاوت کی رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رب فرماتا ہے اے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی مواخذہ کوئی بدلہ کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کر لو اہل بیت سے محبت کر لو. برادران اسلام اہل بیت کی محبت کا مطالبہ مصطفیٰ نہیں کر رہے ہیں، نبی نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ رب نے ارشاد فرمایا رب نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ طلب کریں. برادران اسلام میرا رب اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا مطالبہ کر رہا ہے مصطفیٰ نے اعلان کیا، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ بدلہ اور دو چیزوں کے درمیان مبادلے کا نام بدلہ ہوتا ہے. یہ چیز لینا ہے اور یہ دینا ہے. اس آیت کے اندر رب نے صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا، دوسری چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کہ آخر کس چیز کا بدلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون سی چیز کا بدلہ ہمیں بدلہ دینا ہے تو وہ کون سی چیز ہے اور کس چیز کا بدلہ ادا کرنا ہے. آپ مفسرین کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ محدثین کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں. یہ ہمارا اور آپ کا سب کا ایمانی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے. ذرا جھوم کے بولو، اگر سننا ہے تو تھوڑا بول کر کے سنو. اللہ نے وجود عطا فرمایا ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں رب نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان پیدا نہ کرتا، یہ زمین پیدا نہ کرتا، برگ و ثمر کو پیدا نہ کرتا، خشک و تر کو پیدا نہ کرتا، جن و بشر کو پیدا نہ کرتا، جنت و جہنم کو وجود نہ دیا جاتا، یہ دنیا کی نہنگیاں نہ سجائی جاتی، یہ دنیا کی باغ و بہار نہ دی جاتی، یہ پہاڑ کے اونچے شامیانے نہ لگائے جاتے، یہ سمندر میں سیلاب
حسین کی غلامی سے ادا ہوگا، حسن کی غلامی سے ادا ہوگا، علی کی غلامی سے ادا ہوگا۔ برادران اسلام مگر یہ مت سمجھنا، ذہن کو پھر بھی حاضر رکھنا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا یہ نماز ہی تھی جو حسین نے کربلا میں سر دیا ہے، اس لیے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، مگر بتانا مقصد یہ ہے کہ نماز وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جس میں عشق حسین شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ورنہ سر پٹکنے کی بات ہے، دنیا میں بہت آئے اور پٹک کر چلے گئے اور چلے جائیں گے، مگر وہ نماز جس میں عشق حسین داخل ہو، جس میں عشق مصطفیٰ داخل ہو، جس میں عشق اہل بیت داخل ہو، اگر ایک سجدہ بندہ کرتا ہے، ادھر پیشانی جھکتی ہے، ادھر رب قبول فرما لیتا ہے، قبول فرماتا ہے میرا رب۔ برادران اسلام پتہ چلا کہ ساری کائنات کے وجود کے جو ہمیں رب نے عطا کیے ہیں، اس کا بدلہ حسین کی غلامی ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ مگر آؤ حضرات محترم، اب اس کو ہم دیکھیں، جب رب نے ہم سے مطالبہ کیا کہ مطالبہ پیارے حبیب آپ مانگیے ان لوگوں سے، نبی نے خود نہیں مانگا، رب نے کہا کہ حسین کی محبت طلب کرو، حسن کی محبت طلب کرو، علی کی محبت طلب کرو، فاطمہ کی محبت طلب کرو، اہل بیت کی محبت طلب کرو۔ عزیزان گرامی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ عبدالرحمن صفوری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس جلد ثانی صفحہ نمبر 222 پر ایک حدیث لکھی ہے۔ حضرات محترم، حضرت شاہ صفوری فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد فمات مؤمنا ومات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ الملک الموت بالجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ تبارک و تعالی قبرہ مدارا لملائکۃ الرحمہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی اہل السنہ والجماعہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا وحرمت الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حدیث فرما رہے ہیں سرکار، ذرا توجہ کرو، اہل سنت والحق جماعت سے تعلق رکھنے والوں، حسین کے غلاموں، مصطفیٰ نے کیا بشارتیں آپ کے لیے دی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کر کے مرتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کی اور شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت کر کے مرتا ہے، نبی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے موت کا فرشتہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ جو انسان غلام حسین میں مرتا ہے، حسین کی عقیدت میں مرتا ہے، نبی فرماتے ہیں جعل اللہ تبارک و تعالی قبرہ مدارا لملائکۃ الرحمہ، نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مدار بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو انسان میری اہل بیت سے محبت کر کے مرتا ہے، مات علی اہل سنہ والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر مرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسلک کی حقانیت کی دلیل دیجیے۔ میں نے کہا جسے مصطفیٰ نے پسند کیا ہو، جو نبی کی حدیث میں آ رہا ہو، اس کو سمجھ لو وہی حق ہے۔ میں نے کہا تو اپنا دکھا، ہم دکھا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا جب مرتا ہے، نبی فرما رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ مرتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ حق وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، حضرات محترم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے لیے رکھا، مگر سرکار جانتے تھے، مصطفیٰ 1450 سال پہلے جانتے تھے آنے والے ہوں گے، ماتھے پر شامی کباب چپکانے والے ہوں گے، تالیاں لمبی ہوں گی، امامے والے ہوں گے، مگر ایمان سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو انسان میرے حسین سے بغض رکھے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، نبی فرماتے ہیں چاہے جیسا بھی ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کفر کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں سرکار حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، اللہ نے اس انسان پر جنت حرام فرما دی جو اہل بیت پر ظلم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظلم کی تھوڑی ڈیفینیشن، ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم سے مراد یہ نہیں کہ لاٹھی ڈنڈے لے کر سوار ہو جائیے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، عربی کا ایک اصول ہے، فرماتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے علاوہ رکھ دینا، اسی کا نام
اسی کا نام ظلم ہے۔ میں نے کہا حسین کا مقام تو یہ تھا جو تیرے باپ سے اونچا ہو۔ حسین کا مقام یہ ہے جن کی محبت اساس ایمان ہے۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے جن کی محبت مدار ایمان ہے۔ حضرات محترم، اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ۔ اللہ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا، ہم چلے پہلے حضرت ہم تو قرآن میں اللہ نے بہت ساری آیات نازل فرمائی، پورا کا پورا قرآن مصطفیٰ کی نعت بن کر کے نازل ہوا، اور سرکار کی جب نعت ہے تو مصطفیٰ کے شہزادوں کی بھی وہ مدحت سرائی ہے۔ مگر حضرات محترم، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، ہماری صرف نظریں ان آیات کو دیکھیں گی جو آیت ظاہر الربایہ ہے، جو آیت ظاہری طور پر ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رب نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پھر ایک آیت اور اللہ نے نازل فرمائی، رب فرماتا ہے اِنَّمَا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کو ساری ظاہری باطن ناپاکیوں سے پاک فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح ہم نے دیکھی چند آیات، مگر جو چند آیات میں نے دیکھی، میرا علم اتنا وسیع نہیں، ان علماء کا اتنا وسیع نہیں۔ ہم چلے اور اہل بیت کا مقام ان سے پوچھیں جو سارے مفسرین کے سردار ہیں، جو سید المفسرین ہیں، جو سراج المفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے سگے چچا زاد بھائی ہے، اور آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ کی عمر ہے تقریباً 8-9 سال کی۔ مصطفیٰ کو وضو کا پانی دیا، تہجد کا وقت ہے، نبی نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی گود میں لیا۔ کتنا مبارک وہ سینہ ہوگا جو مصطفیٰ کے سینے سے مل رہا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مصطفیٰ کی گود میں ہے۔ آقا نے حدیث کا الفاظ موجود ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا علم عطا فرما۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، کس قدر علم آپ کو حاصل ہوا، آپ نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ سب آپ کی ایک جماعت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور آنے کے بعد پوچھتی ہے اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے قرآن کو بہت اچھا سمجھا ہے، آپ قرآن کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، معلومات بہت اچھی ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے قرآن میں کتنا علم دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ سنو، فرماتے ہیں آپ سوال کرتے رہو، ایک دن ختم ہو جائے میں جواب دیتا رہوں، دن ختم ہو جائے نہ آپ کے سوال ختم ہو سکتے ہیں نہ میرے جوابات ختم ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے۔ تشریف رکھیں، حضرت تشریف لے آئے، ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے، بات میں کر رہا ہوں، چہرہ ان کا دیکھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے جلسے کی مقبولیت کی ضمانت یہ ہے کہ جس کے باپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا شہزادہ ہم نے اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتا، تو یقین یہ ہے کہ حسین انہیں بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جب یہ ہمارے پاس ہے تو پھر حسین ہمیں بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، بات چل رہی ہے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحابہ نے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے کتنا علم قرآن میں دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ سوالات کرتے رہیں، میں جوابات دیتا رہوں، نہ آپ کے سوال ختم ہوں گے نہ میرے جوابات ختم ہوں گے۔ بلکہ ایک جملہ کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو دنیا کی ساری تفسیروں پر بھاری ہے، ساری تشریح و توضیحوں پر بھاری ہے، آپ نے فرمایا تھا قرآن کی تفسیر کی بات سمجھتے پوچھتے ہو، قرآن کے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ نے فرمایا لو غاب یقالو بعید لوجدتہ فی القرآن، کہتے ہیں اور تو چیزیں چھوڑو، اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی کہیں غائب ہو جاتی ہے تو میں اسے بھی خدا کے قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات محترم، جس عباس عبداللہ
نے اپنے عباس نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے. اب ان کے بارے میں صحابہ نے پوچھا ہے کہ آپ نے اہل بیت کو قرآن میں کیسا دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے اندر 300 سے زیادہ آیات ایسی دیکھی ہیں تو میں نے دیکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلتوں کا بیان فرمایا ہے. عزیزان محترم اب ذرا غور کرو، ذہن کو قریب کرنے کے بعد دیکھیں. آج میں تعریف کروں، حضرت قاری عمران صاحب تعریف کریں، یہ علماء کریں. ہماری زبانیں انسان کی زبانیں ہیں، ہم جتنی تعریف کر لیں ہماری حیات ختم ہو جائے، ہماری نسلیں کرتے کرتے ختم. ساری دنیا مل کر اگر اہل بیت کے مقام مراتب کو بیان کرے تو کما حقوں بیان نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جس کی فضیلت میں قرآن نازل ہو رہا ہوگا، اس قرآن کی ایک آیت کو ایک طرف رکھا جائے اور ساری دنیا کی تفسیر ایک طرف رکھی جائے. عزیزان گرامی، اس کے بعد بھی دنیا کی ساری تاریخ قرآن کی ایک آیت ایک لفظ سے برابر نہیں ہو سکتی ہے. یہ مقام ہے، یہ مقام ہے مصطفیٰ کے شہزادوں کا. آج آپ نے جس کی مجلس کو سجایا ہے، آج ہم اس مبارک محفل کو سجا کر کے بیٹھے ہیں، برادران اسلام اہل بیت اطہار یقیناً اساس ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج لوگوں نے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسین کو اسی درجے میں رکھ لیا، ہم نے حسن کو اسی درجے میں رکھ لیا. لوگوں نے کہا کہ نمازیں پڑھ لو، نمازوں کے بس نمازیں. میں نے کہا جملہ کہہ رہا ہوں موجودگی میں، لیکن میں بات کو سننے کو ظاہر بھی کروں گا کہ نماز بہت کچھ ہو سکتی ہے، بہت کچھ، مگر سب کچھ نماز نہیں ہوگی. کب بتاؤں؟ بہت کچھ ہے نماز جب عشق مصطفیٰ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. سب کچھ ہے نماز لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہ، اس لیے کہ نماز ہی نہیں ہے جو بغیر عشق مصطفیٰ کے ساتھ پڑھی جائے. جس میں عشق مصطفیٰ شامل نہ ہو وہ نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا کہ صرف نمازیں پڑھو. میں نے کہا یہ تم آج کہہ رہے ہو؟ آؤ، مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے کہا تھا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حاکم نے اسے مستدرک میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں اللہ رجل صفنا بین الرکن والحدیم ثم صلی وصام وهو مقبض لعلی بیتی دخل النار. جھوم کے بول دو سبحان اللہ. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر کوئی شخص پہلے حرم سمجھ لے. حرم کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے عاشق حسین ہیں حضرات محترم؟ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی آپ کو ابن حسین کی بھی سننا. بے شک حرم کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا، حرم کعبہ، وہ حرم جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کی برابر ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ، 1,00,000 نمازوں کی برابر وہ حرم ہے. اس حرم میں جانے کے بعد آقا نے یہ نہیں فرمایا ارے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ لیجیے آپ، ہم بھیگ کر اگر حسین نے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم مفتی تنویر القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے. آپ حسین کو سجدے کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے نا. ابھی ہاتھ اٹھا کر گلے پھاڑ کر ہم نے نعرے لگائے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا تم حسین کے دامن تو چھوڑو، حسین کے جوار کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں آس پاس. ماشاءاللہ، آج تم چھوڑ کر جاؤ گے. اگر حسین نے قیامت میں ایسے ہی نظر پھیر لی تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کون بچانے والا ہوگا؟ کون ہوگا جہنم سے نکالنے والا؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. میرے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آج دنیا کی بارش میں بھیگنے سے ڈر رہے ہو، کل جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ عزیزان گرامی، محبت ہے اگر حسین سے، محبت ہے اگر اہل بیت سے، اور کہتا نہیں وہ قریب ہے، وہ خود فیصلہ فرما دے گا کہ میرے نبی کے نوازوں سے عشق کرنے والے جب گھر نہیں جا رہے ہیں تو بارہ میرے مطلب بعد میں بھی بچا کرتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت
ارے ہٹاؤ سروں سے کرسیاں. کربلا کی سکتی ہوئی ریت کو آپ نے یاد نہیں کیا. آپ جس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں اس حسین پر آسمان سے کتنی گرمی تپش ہے کربلا کے میدان میں. میں نے کہا اس حسین کے پاس یہ اختیار تھا, وہ کہتا ہے رب پانی چاہیے. رب فرماتا حسین کتنا چاہیے, کتنا چاہیے. مگر حسین نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین امتحان میں. حسین دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. دنیا والوں دیکھو, جب اسلام کی حمایت کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو چاہے کیسی تکلیفیں آ جائیں میں کبھی دین کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. حضرات محترم, ہم اس حسین کے لیے بیٹھے نا, اسی کے لیے بیٹھے ہیں. ہم پر آگ نہیں برس رہی ہے, ہم پر اولے نہیں برس رہے, صرف تھوڑی تھوڑی پھوار ہو رہی ہے جو موسم کو خوشگوار کر رہی ہے. اور جانتے ہیں یہ بھی ہماری مجلسوں کی مقبولیت کی ضمانت ہوتی ہے کہ جس محفل میں بارش کے قطرے گر جائیں وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہوتی ہے وہ. ہم آپ یہاں بیٹھے اس لیے ہیں, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر ہم, ہو سکتا ہے کہ آج ہم بھیگے اور بھیگنے کے بعد ہم مر جائیں, ہم مر جائیں. تو میں نے کہا ہزاروں زندگیاں اس موت پہ قربان جو حسین کی محبت میں چلی جائے. سبحان اللہ. اس زندگی, اس محبت پر قربان, اس موت پر جو حسین کی محبت میں موت آ جائے, ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں. الحمدللہ عزیزان گرامی, مگر یہ اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ جسے حسین نے چاہا بٹھا, کیا بات ہے, بے شک. جسے چاہا بٹھا لیا. حضرات محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب میں وہ حدیث مکمل کر رہا ہوں. حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان فرمایا, فرماتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رجلا سبنا بین الرکن والحتیب ثم صلی وصام وهو مقبض لعلی بیتی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, اگر کوئی شخص حرم میں داخل ہو, وہ بیران کی مسجد نہیں ہے, وہ فیروز آباد کی مسجد نہیں, وہ بھارت کی جامع مسجد نہیں, وہ حرم ہے حرم, جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کی برابر. کتنا؟ 1,00,000. ایک روزہ رکھو تو 1,00,000 روزوں کی برابر ثواب. سبحان اللہ, حرم میں, اس حرم میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص حرم میں آئے اور مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم جو بڑے خاص مقام ہے, خانہ کعبہ میں وہ سونے کا پنجرا رکھا جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ جب تو طواف کر لے تو مقام ابراہیم کے قدم کے پاس جا کر 2 رکعت نفل پڑھ تاکہ تیرا طواف قبول ہو جائے. حضرات محترم, سرکار فرماتے ہیں حرم میں اسی جگہ پر اسی رکن اور حتیم کے درمیان آنے کے بعد انسان آیا اور نماز پڑھی, اس کے بعد روزے رکھے. یہ نہیں کہا کہ ایک بار پڑھی, یہ نہیں کہا کہ ایک دن پڑھی. نبی نے فرمایا نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, صدقہ کرتا رہے,